لاکھوں روپے کمانے والے سے زیادہ خوش وہ شخص رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ وقت کی ضیاع کا ایک اہم ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ ہے جن کا علم اور سمجھ بہت کم اور اعتماد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے، مگر اس تقدیر تک انسان کو خود چل کر جانا پڑتا ہے۔ پریشانی کی بات یہ نہیں کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات روزے دار کے ایک سخت دن کی طرح آخر کار گزر جاتے ہیں۔ قانون بگڑے ہوئے افراد کے لیے ہوتا ہے، بگڑی ہوئی قوم کے لیے نہیں۔ بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح صرف دعوت اور تربیت سے ہوتی ہے۔ انسان کی جہالت اصل مسئلہ نہیں ہوتی، اصل مسئلہ جہالت کے باوجود اپنی بات پر اعتماد ہوتا ہے۔ جن انسانوں کی انا بہت مضبوط ہوتی ہے، ان کی شخصیت اکثر بہت کمزور رہ جاتی ہے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا گلاس دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ جتنی ذہانت کسی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کئی زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے وہ نفرت ہی پھیلاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ محبت ہی پھیلاتے ہیں۔ جسے گرم روزے کی پیاس متقی نہ بنا سکی، اسے کوئی اور چیز کیسے متقی بنا سکتی ہے؟ جسے ٹھنڈے پانی کا افطار شکر گزار نہ بنا سکا، اسے کوئی اور چیز کیسے شکر گزار بنا سکتی ہے؟ جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنی ان نعمتوں کو گنیے جو اگر چھن گئی تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ اندھے پن کی ہر قسم ہی بری ہے، مگر بدترین قسم کا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، اور یہ اندھا پن تعصب سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ جو لوگ ایمان اور اخلاق کی راہ پر چلتے ہیں، جنت خود ہی اپنی منزل بن جاتی ہے، اور جو لوگ خواہش اور تعصب کی راہ پر چلتے ہیں، جہنم خود بخود ان کی منزل بن جاتی ہے۔ انتہا پسندی کے جواب میں انتہا پسندی کا رویہ آپ کے علم و اخلاق کی شکست ہے۔ انتہا پسندی کے جواب میں توازن پر قائم رہنا آپ کے علم و اخلاق کی فتح کی علامت ہے۔ جو لوگ اپنے سینے میں تعصب کے ناگ پال لیتے ہیں، وہ سب سے پہلے خود ہی ان کے زہر کا نشانہ بنتے ہیں۔ صبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے،
اور غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے، یہ وہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے وجود کو منور کرتی ہے۔